السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو خاص طور پر ان کے معاشی حقوق دیے ہیں، جن میں وراثت کے حقوق بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ اسلام خاندانی نظام کو اور خاص طور پر آئلی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے وراثت کے احکامات کو سیکھنے سمجھنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو خاص طور پر وراثت کے احکامات کے حوالے سے کیا تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ سب سے پہلے حکم کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کی تقسیم خود کی ہے، یعنی یہ تقسیم عادلانہ ہے اور منصفانہ ہے۔ اس تقسیم میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً یہ تقسیم اگر ہم خود کرتے تو ہمارے سے یہ تقسیم اس قدر منصفانہ طور پر نہیں ہو سکتی تھی جس قدر اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ بیلیو ہے کہ یہ تقسیم بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی یہاں پر ایک خاتون کا حصہ اصل قرار دیا گیا اور مرد کو اس کے حصے کے 2 گنا زیادہ دیا گیا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اس اصول کو دیکھیں، بظاہر ہمیں یہ اصول عادلانہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے، اس لیے مرد کو عورت کی نسبت 2 گنا حصہ دیا گیا ہے، اور عورت نہ خود اپنے معاشی معاملات کی کفیل ہے، نہ اپنے بچوں کی صورت میں، نہ خاندان کے کسی فرد کی معاشی ضروریات کی کفیل ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو صرف ایک حصہ دیا ہے، جبکہ مرد اپنے ماں، اپنے بہن بھائیوں یا بیوی کسی بھی صورت میں ان کی معاشی ذمہ داریوں، ان کی معاشی ضروریات کا کفیل ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کا 2 گنا حصہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر عورتیں 2 سے اوپر ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کا حصہ ہے۔ یعنی اگر بہنیں، اگر مرنے والا ان کا والد ہے اور لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اگر وہ 1 سے زیادہ ہیں تو ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر وہ اکیلی ہے تو آدھا حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑکی، اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ اپنے والد کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے آدھا حصہ لے گی۔ اور ارشاد فرمایا، میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے اس مال میں سے جو وہ چھوڑ گیا۔ یہاں پر ہمیں اسلام کے بہت خوبصورت اصول کی اور زیادہ وضاحت سمجھ آتی ہے۔ کس طرح اسلام وضاحت کرتا ہے مرد اور عورت کے حصے کی برابری کی جو تقسیم کی گئی ہے، کہ اگر مرد کے یا میت کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کو ترکے میں سے حصہ دیا جائے تو دونوں کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں پر میت کے ماں باپ یعنی باپ اور ماں دونوں کو کتنا حصہ دیا جائے گا؟ 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میت کا اگر بیٹا اور بیٹی زندہ ہو تو چونکہ بیٹا اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کمانے کی صورت میں ہے، وہ کفیل ہے، وہ ذمہ داریوں کا بوجھ رکھتا ہے، اس لیے اس کو 2 گنا حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر میت کے ماں باپ زندہ ہوں تو دونوں کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔
اور اگر اس کی اولاد ہو، یعنی اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس کی اولاد بھی ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں دونوں کو 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو میت نے جو وصیت کی ہے یا اس پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ترکے کے حوالے سے، جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ سب سے پہلے یہاں پر وصیت کی بات کی گئی اور قرض کی بات بعد میں کی گئی ہے۔ وصیت چونکہ ضروری ہے اور قرض کی بات بعد میں اس لیے کی گئی کہ ہر مرنے والے فرد پر قرض ممکن نہیں ہے کہ ہو، لیکن وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وصیت کرنا اپنے مال میں سے ہر شخص پر لازمی ہے، اس لیے وصیت کی بات اللہ رب العزت نے پہلے کی ہے۔ لیکن جب جائیداد کی تقسیم ہوگی تو پہلے اگر کسی فرد کے اوپر، مرنے والے فرد کے اوپر اگر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے مال میں سے وصیت کی جائے گی۔ ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے تو یہاں پر ہمیں ماں کے حصے کی تقسیم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں اور باپ میت کے زندہ ہیں تو دونوں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اولاد کی صورت میں، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ان کو 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ مرنے والے کا عورت کے ساتھ، یعنی اگر عورت کا کوئی رشتہ ہو مرنے والے کے ساتھ تو اس میں اسلام ہمیں اور کیا گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کس کس صورت میں خاتون کو جائیداد میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بہن کی صورت میں بھائی کی نسبت اس کو 1 حصہ ملے گا اور بھائی کو اس کی نسبت 2 گنا حصہ دیا جائے گا۔ اگر مرنے والے کے ساتھ خاتون کا رشتہ بیوی کا ہے تو اس کو 1/4 یا 1/8 حصہ ملے گا۔ اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مرنے والا شخص مرد ہے اور اس نے اپنے پیچھے بیوی اور اولاد بھی چھوڑی ہے تو بیوی کو 1/8 یعنی مال میں سے 8واں حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والا مرد ہے اور اس نے اپنی بیوی چھوڑی لیکن اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، مرنے والی اگر عورت ہو اور اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہو اور مرد بھی چھوڑا ہو، یعنی اس کا شوہر بھی زندہ ہو، تو پھر مرد کو اولاد کی صورت میں 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو کل ترکے کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اسلام کے عادلانہ نظام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کا تعلق مرنے والے کے ساتھ اس کی ماں کی حیثیت سے ہے تو اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے کہ اس کو اس کے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کو کچھ صورتوں میں 1/3 اور کچھ صورتوں میں چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح بہن کی حیثیت سے اگر دیکھیں کہ اگر کسی فرد کی ڈیتھ ہو گئی اور کسی خاتون کا تعلق اس کے ساتھ بہن کی حیثیت سے ہے تو اس کو اس کے مال میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایک بہن ہے، صرف ایک بہن ہے، تو اس کو مرنے والے کے مال میں سے نصف حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو سب کو 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون، کسی لڑکی کا تعلق مرنے والے کے ساتھ اس کی پوتی کا ہو تو اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پوتی کا حصہ اسلام نے چھٹا رکھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کا تعلق مرنے والے کے ساتھ اس کی دادی کا ہو تو بھی اس صورت میں اسلام نے اس کا حصہ چھٹا رکھا ہے۔ اگر کوئی خاتون مرنے والے کے ساتھ تعلق سگی بہن کا نہ رکھتی ہو بلکہ اس کا تعلق اس کی والد کے حوالے سے ہو، یعنی والد کی اولاد ہو، سگی اولاد نہ ہو، تو اس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا ہیلپ کرتا ہے؟ اگر سگی بہنیں ہوں 1 سے زائد تو سب کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، لیکن اگر سگی بہنیں نہ ہوں، والد کی طرف سے بہنیں ہوں، تو ان کو ان کی سگی بہنیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے قائم مقام ہی حصہ دیا جائے گا۔
اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا تعلق مرنے والے کے ساتھ اس کی بہن کا ہو، یعنی صرف ایک ہی بہن ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری بہن یا بھائی شریک نہیں ہے مال میں، تو اس کے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا اور باقی آدھا حصہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اسلام کے بہترین اصول کی سمجھ آتی ہے۔ جب سورہ نساء کی آیات میراث نازل ہو رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، پوتی یا دادی کی صورت میں ہو، لیکن جاہلیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جاہلیت میں مرد کو سارا ترکہ دیا جاتا تھا، مرد کے بھائیوں کو ترکے میں حصہ ملتا تھا، مرد کے بیٹوں کو اس کے حصہ دار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ جنگ اور قتال میں حصہ لیتے تھے اور اسی لیے وراثت کا حصہ دار انہی کو سمجھا جاتا تھا۔ خاتون چونکہ جنگ اور قتال میں حصہ نہیں لیتیں، اس لیے ان کو وراثت کے حقوق اس طرح سے حاصل نہیں تھے، لیکن اسلام میں تو خواتین کو مردوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی صورت میں تمام حصہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یعنی قرآن مجید کے ان آیات کی روشنی میں کس طرح سے عورت کو ہر صورت میں حصہ دار الحمدللہ قرار دیا ہے۔ یقیناً عورت معاشرے کا ایک اہم عنصر ہے اور اسلام نے عورت کو میراث میں اس کا حصہ دے کر اس کو اس کا حق دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام ایک ایسے معاشرے کی تصویر کشی کرتا ہے جس میں مرد عورت کی تمام معاشی ذمہ داریوں کا کفیل ہے۔ عورت چاہے کسی بھی صورت میں ہو، مرد اس کی تمام معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی۔ اگر مرنے والا اپنے پیچھے مال چھوڑ کر گیا ہے تو سب سے پہلے اگر اس پہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد اس کے مال میں سے 1/3 حصہ وصیت کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی انسان اپنی پوری زندگی جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن مرتے وقت اپنی کتاب زندگی کا اختتام کسی ایسے عمل پر کر دیتا ہے جو اس کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وراثت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے وراثت کے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے مالی اور اجتماعی معاملات کو بہتر بنانے اور ان میں توازن قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ احکامات اور یہ قوانین اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم کسی بھی قسم کی تنگی اور مشقت سے بچ سکیں۔ یقیناً وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، اس کے تمام معاملات، اس کے تمام فیصلے عادلانہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر دیے ہیں، اور ہمارا علم اس کے علم کے مقابلے میں بہت محدود ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔